له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل رواه مسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کی لائق اور زیبا ہے جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. وہ جب تک چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے اور جب چاہتا ہے اس کو عزت اور مرتبے کے کرسی سے ہٹا دیتا ہے. وہ جب تک چاہتا ہے مسکراتا ہوا، ہنستا ہوا کسی کو رکھتا ہے اور جب چاہے اس کی آنکھوں سے آنسوں کو جاری کر دیتا ہے. وہ جب چاہے کسی کو دولت سے نوازتا ہے، کسی کو مال سے نوازتا ہے، کسی کو حکومت سے نوازتا ہے، کسی کو طاقت سے نوازتا ہے. اور اگر وہ چاہے تو راتوں رات کسی کی اولاد کو چھین لیتا ہے، کسی کی بیوی کو چھین لیتا ہے، کسی کی مال کو چھین لیتا ہے، کسی کی حکومت کو چھین لیتا ہے، کسی کی کرسی کو چھین لیتا ہے. وہ کارساز ہے، وہ وکیل ہے. وہ جو کچھ کرتا ہے اسے سوال نہیں کیا جا سکتا ہے کہ تو نے ایسے کیوں کیا. وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ حکمت پوشیدہ رہتی ہے. لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو ایک ایسا پیغام دے کر بھیجا جو سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک لوگوں کا کام آنے والا، لوگوں کی رہنمائی کرنے والا، لوگوں کے دکھ سکھ میں ساتھ دینے والا اور اس سرزمین کے چپے چپے میں چاہے وہ پہاڑوں پر رہنے والے ہوں، سمندروں کے کنارے میں رہنے والے ہوں، وادیوں میں رہنے والے ہوں، شہروں میں رہنے والے ہوں، گاؤں میں رہنے والے ہوں، ان تمام کی رہنمائی کرنے والا پیغام دے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تمام کی طرف محفوظ فرمایا. سامنے کرام، آج میں نے جس عنوان کا انتخاب کر رکھا ہے، میرا عنوان دنیا بھر کے مسائل کا واحد حل اسلام ہے. میں نے اس عنوان کا انتخاب اس لیے کر رکھا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت مسلمان مرعوبیت کی ذہنیت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں.
وہ صبح بیدار ہوتے ہیں تو سہمے ہوئے رہتے ہیں، وہ کوئی اقدام کرتے ہیں تو سہمے ہوئے رہتے ہیں، انہیں کچھ کہنا ہے تو سہمے ہوئے رہتے ہیں، انہیں اپنے دکھڑا سنانا ہے تو سہمے ہوئے رہتے ہیں، دوسروں کو دیکھ کر اپنے آپ کو کم تر، دوسروں کو دیکھ کر اپنے آپ کو عاجز اور لاچار و بیچار اور یتیموں کی کیفیت اپنے آپ میں طاری کر لیتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ہمارے پاس کون سی وہ طاقت ہے، کون سا وہ پاور ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں عطا کیا گیا ہے، اور آج ہم اس کو بھلا بیٹھے ہیں یا ہمیں وہ سبق ملا نہیں ہے جو ہمیں ملنا چاہیے تھا۔ تو سامعین کرام، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک نوجوان ہمارا کوالیفائڈ ہے، تعلیم یافتہ ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر داڑھی رکھوں گا تو پتہ نہیں مجھے جاب ملے گا نہیں ملے گا، میں داڑھی رکھ کر یوکے جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا ہوں، میں داڑھی رکھ کر یورپ کے سفر کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں، جاب کے دوران اگر میں نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھوں تو میرا باس کیا کہے گا، میرے ساتھ میں کام کرنے والے نان مسلمز کیا کہیں گے، میں اگر کوئی اللہ کے رسول کی بات کرتا ہوں تو مجھے کیا سمجھیں گے۔ یعنی ایک معنی میں بہت ہی مرعوب انداز میں ہمارے نوجوان آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو آج میں ان نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ نوجوانوں، تمہارے پاس ایک ایسا پیغام ہے جو دنیا کے کسی قوم کے پاس نہیں ہے، تمہارے پاس ایسے اصول ہیں جو دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہیں، تمہارے پاس ایک تہذیب ہے دنیا کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے، تمہارے پاس ساری دنیا کے لوگوں کی رہنمائی کرنے کا پیغام رکھا گیا ہے، لیکن آج ہم اس سے ناواقف ہیں۔ ایک مسلمان روڈ پر چلتا ہے، ایک مسلمان کمپنی میں انٹر ہوتا ہے، ایک مسلمان مارکیٹ میں داخل ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ جتنے لوگوں کے ساتھ میں ڈیل کرنے جا رہا ہوں، جن لوگوں کے ساتھ میں بات کرنے جا رہا ہوں، ان لوگوں کے پاس وہ نہیں ہے جو میرے پاس ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھے کہ اس کے پاس جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس چمکتی دمکتی کار ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس چمکتی دمکتی آفس ہے میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس بڑے بڑے جو ہے 30 فلور کے بلڈنگز ہیں میرے پاس وہ نہیں ہے، وہ ایسی ایریا میں رہتا ہے جہاں پر انٹر ہونے کے لیے پاس بتانا پڑتا ہے، ویسا ایریا میرے پاس نہیں ہے۔ نہیں دوستو، یہ چمکتی دمکتی کار کسی کی نمائندگی نہیں کر سکتی ہے، یہ چمکتی دمکتی آفس کسی کی نمائندگی نہیں کر سکتی ہے۔ آج لوگوں کو یہ چمکتی دمکتی کار سکون نہیں دے رہی ہے، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، یہ بڑے بڑے محلات، یہ بڑے بڑے ان کے پاس ویزا، یہ بڑے بڑے ان کے پاس جو ہے عہدے ہیں، انہیں سکون نہیں پہنچا رہے ہیں۔ ہمارے پاس وہ پیغام ہے، ہمارے پاس وہ دستور ہے جو دنیا بھر کے لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لائق ہے۔ دوستو چلو آج ہم دیکھیں کہ اسلام جس کا ہم ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور عمل کی حد تک مقدور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے سامنے دنیا کے بڑے بڑے مذاہب بھی موجود ہیں، اس میں اسلام بھی ایک ہے۔ ہمارے سامنے ہندو مت کے لوگ بھی ہیں، ہمارے سامنے عیسائیت کو ماننے والے لوگ بھی ہیں، ہمارے سامنے یہود بھی ہیں، ہمارے سامنے بدھ مت کے ماننے والے لوگ بھی ہیں۔ یہ چار بڑے فرقے دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ان چار بڑے فرقوں کو دنیا جانتی ہے، میڈیا کے تھرو، الیکٹرانک میڈیا کے تھرو، پرنٹ میڈیا کے تھرو، اور دوسرے جو ہے سوشل میڈیا کے تھرو یہ ان کو جانتی ہے۔ یہ ہمارے سامنے موجود ہے، نصارہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور ہمارے برادران وطن ہندو بھائی ہمارے سامنے موجود ہیں، یہود ہمارے سامنے موجود ہیں، بدھ مت کے ماننے والے لوگ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آؤ ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے، ہم ان سے آنکھوں میں آنکھیں
آج دنیا کس چیز کی تلاش کر رہی ہے، دنیا کس چیز کی جو ہے وہ چاہت اپنے پاس رکھتی ہے، تو آپ کے سامنے سوال جب ریز کیا جائے گا، جب سوال اٹھایا جائے گا، تو آج کے اخبار ہمیں یہی کہتے ہیں، آج کی میڈیا ہمیں یہی کہتی ہے کہ دنیا کو اس وقت امن کی تلاش ہے، سکون کی تلاش ہے۔ یہ جواب آپ سے جو ہے کان ٹکرائے گا۔ امن کی تلاش ہے، سکون کی تلاش ہے۔ آج ہمارے اخبار خون سے بھرے ہوئے رہ رہے ہیں، آج ہمارے اخبار کی سرخیاں بلیک انداز میں آ رہی ہیں، یعنی وہ بلیک اگر سرخی آتی ہے تو اس کا مطلب غم اور افسوس کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے۔ دوستو اخبار میں بھرے ہوئے ہیں، اور پرنٹ میڈیا کو ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ حال ہے، الیکٹرانک میڈیا کو ہم دیکھ رہے ہیں تو بلڈنگیں تباہ تاراج نظر آ رہی ہیں، ادھر چھوٹے بچوں کو لے کر کوئی بھاگ رہا ہے، ادھر عورتیں معاملہ مچا رہی ہیں، کوئی جو ہے اپنے بچے کو جو ہے جو کہ انتقال کر چکا ہے، شہید ہو چکا ہے، بوسہ دیتے ہوئے نظر آ رہا ہے، کوئی اپنے بچوں کو دفناتے ہوئے نظر آتا ہے، کوئی اپنے بچوں کو کسی ہاسپٹل کے حال میں مردہ پڑے ہوئے بچوں کے درمیان میں تلاش کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری دنیا اس طرف جا رہی ہے۔ دنیا کیا پیغام دے رہی ہے ان لوگوں کو، دنیا کیا سکھا رہی ہے ان لوگوں کو، دنیا کیا رہنمائی کرے ان لوگوں کو۔ ہم پوچھیں گے عیسائیوں سے کہ کیا تمہارے مذہب میں، کیا تمہارے دین میں اس طرح کا خون بہانے کا تذکرہ کہیں ملتا ہے؟ دوستو دن 4 مذاہب دنیا کے اندر بہت مشہور ہیں، فیمس ہیں، ایک ہندو مت ہے، ایک عیسائی ہے، ایک یہود ہے اور ایک بدھ مت ہے۔ ہندو مت کے اندر ہم دیکھیں گے اور اسی طرح یہودیوں کے درمیان ہم دیکھیں گے تو ان لوگوں کے درمیان جنگوں کا تصور پایا جاتا ہے، جنگوں کا تصور پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم عیسائیوں کو دیکھیں گے اور بدھ مت کو دیکھیں گے، ان لوگوں کے پاس جنگ کا بالکل تصور ہی نہیں ہے، لڑنا مارنا اور جو ہے خون بہانا کاٹنا ان کے پاس اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ لیکن پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں تو یہ لوگ سب سے آگے بڑھ کر خون بہانے والے ہم کو نظر آ رہے ہیں۔ عیسائیوں کا دین خون بہانا نہیں سکھاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ خون تو یہی بہا رہے ہیں۔ بدھ مت کا مذہب خون بہانا نہیں سکھاتا ہے، لیکن یہی جو ہے آج جلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کسی نہتے مسلمان کو پکڑ کر کاٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو گویا یہ اپنے مذہب کو فالو نہیں کر رہے ہیں، یہ اپنے مذہب کے مطابق نہیں چل رہے ہیں۔ جب یہ اپنے مذہب کے مطابق نہیں چل رہے ہیں تو دنیا کو رہنمائی کرنے کے لائق نہیں ہو سکتے۔ اچھا دوستو ان چاروں کے بیچ میں اسلام بھی ہے، یہ کیا تعلیم دیتا ہے؟ لوگوں سے یہ کیا کہتا ہے؟ یہ لوگوں سے کہہ رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ ذرا دیکھیں آپ کہ زندہ رہنے کا حق سب کو ہے دنیا کے اندر۔ اس دھرتی پر جو بھی جان والی چیز ہے، جان والی مخلوق ہے، ہر ایک کو زندہ رہنے کا اس کو حق ہے، چاہے وہ اشرف المخلوقات کی شکل میں ہو، چاہے وہ حیوانات کی شکل میں ہو، چاہے وہ اور کسی جو ہے جنگلی جانور کی شکل میں کیوں نہ ہو، ہر ایک کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق ہے۔ اسلام کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اگر کوئی کسی معصوم کو مارتا ہے، پوچھیں ان لوگوں سے کہ کیا تم معصوم کو نہیں مار رہے ہو؟ کیا تم کسی بچے کو نہیں مار رہے ہو؟ کیا کسی عورت کو نہیں مار رہے ہو؟ کسی بوڑھے کو نہیں مار رہے ہو؟ ارے اسلام تو کہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ تعلیم دیتا ہے جو کسی نفس کو مارے گا، کسی جان کو مارے گا کہ زمین میں فساد پھیلائے گا، فکأنما قتل الناس جميعا، اس نے ساری دنیا والوں کو، جہاں والوں کو ختم کر دیا۔ یہ اسلام کی تعلیم کہتی ہے، زندہ ہے اسلام کی تعلیم، بولنے والی موجود ہے، سمجھانے والی موجود ہے۔ یہود میں کون بتا رہا ہے اے یہودیوں زندہ جو ہے کسی مخلوق کو مارنا حرام ہے؟ کون اس کو تعلیم دے رہا ہے؟ نصارہ کو دیکھیں آپ، کون نصارہ کو تعلیم دینے والے ہیں؟ کسی معصوم جان کو مارنا حرام کون بولنے والا ہے؟ کون کی تربیت کرنے والا، کون کو سمجھانے والا؟ ہمارے ہندو بھائیوں کے درمیان آپ دیکھیں گے 80% کی تعداد میں ہمارے جو ہندو بھائی یہاں پر رہتے ہیں، بڑا طبقہ نوجوانوں کی شکل ان کے پاس موجود ہے۔ ان کے پاس کون سا ایسا سسٹم ہے جس سسٹم کے تھرو ان کو سمجھا جاتا ہو کسی جان کو مارنا حرام، کسی معصوم کو مارنا حرام، کسی بچے کو مارنا حرام، کسی کو جلانا حرام؟ یہ کون بتا رہا ہے ان لوگوں کو؟ کوئی بتانے والا نہیں۔ جب ان کو بتانے والا موجود نہیں ہے پھر اسی طرح وہ ننگا ناش کرتے رہیں گے۔ کون بتا رہا ہے ان کو؟ کیا ان کے پجاری ان کو بتا رہے ہیں؟ کیا ان کے جو ہے دین کے
पास एक सिस्टम है दोस्तों, जुमा आता है तो बिठा कर समझा जा रहा है कि नौजवान गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। संडे आता है तो बिठा कर समझा जाता है, फजर में दर्द किया जाता है, मगरिब दर्द किया जाता है, ईद में दर्द किया जाता है, मुख्तलिफ मौके पर लोगों को जमा करके समझा जाता है, अमन का सबक को सिखाया जाता है। इस तरह का सिस्टम कौन से मजहब के अंदर है दोस्तों? प्रैक्टिकली हम देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि नौजवानों की रहनुमाई करने वाला कौन है। इन्हें कोई रहनुमाई करने वाला हमें तो नजर नहीं आ रहा है। ज़ाहिर बात है, रहनुमाई न की जाए इसी तरह के फसादात बर्पा होते रहेंगे। इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम क्या तालीम दे रहा है? जरा देखो आप कि हर जान को यहाँ पर जीने का हक है। और वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, एक जान को बचा लेता है, एक परिंदे को बचा लेता है, एक बच्चे को बचा लेता है, एक इंसान को बचा लेता है, गोया उसने सारे जहां वालों को बचा लिया। इस्लाम लोगों के दरमियान तालीम देता है, वला तक़रबुज़ ज़िना, लोगों तुम बदकारी के करीब न जाओ, बदकारी के करीब न जाओ। हम इन चार मज़ाहिब वालों से पूछना चाहेंगे कि कौन आप में का लोगों को तालीम दे रहा है कि बदकारी के करीब न जाओ? कौन तालीम दे रहा है? कौन इनको सिखा रहा है? इन गालिब पाने वाले फौजों को दर्द देने वाला कौन है जो जहां भी जाते हैं औरतों की जो है इस्मत रेजी के साथ जो है वो होली खेलते हैं? वो जिस मुल्क में जाते हैं वहां की औरतों को बेइज्जत करते हैं, जिस इलाके में जाते हैं वहां की औरतों को बेइज्जत करते हैं। इन फौजों को समझाने वाला गुरु कहाँ बैठा हुआ है? कौन इनको सिखाएगा? जब उनके पास सिखाने वाला कोई नहीं, फिर क्या होगा इस आलम का, इस दुनिया का क्या होगा? एक बड़ी ताकत वाला, एक बड़ा पावर वाला, एक बड़ी कुव्वत वाला, एक बड़ी पहुंच वाला अगर उसको समझाने वाले नहीं तो मुस्तकबिल वर्ल्ड का क्या होगा? दुनिया का मुस्तकबिल क्या होगा? किधर जाएगी दुनिया? किस रास्ते पर चल रही दुनिया? इतने बड़े बड़े मज़ाहिब का दावा करने वाले हाँ क्या कर रहे हैं? इसको आज हम जानना चाह रहे हैं। और इसी तरह दोस्तों, इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम ये कहता है कि देखो, इंसाफ के साथ बात करना, इंसाफ के साथ बात करना। इस्लाम दर्द देता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल-क़िस्ति शुहदाए लिल्लाह। ईमान वालों, देखो तुम ईमान वाले उसी वक्त हो सकते हो तुम इंसाफ का दर्द देने वाले बनकर रहो, इंसाफ की बात करने वाले बनकर रहो। अपनों के साथ हो तब भी इंसाफ की बात होगी, मेरे भाई के साथ अगर कोई मामला हो रहा है तब भी मैं इंसाफ की बात करूंगा। मेरा भाई गलत करता है तो उससे मैं कहूंगा गलत है। ये अज़्म पैदा करने की जरूरत है दोस्तों, ये हौसला पैदा करने की जरूरत है। आज मेरा भाई गलती करता है, आज मेरा बाप गलती करता है, आज मेरा दोस्त गलती करता है, तो क्या उसको मैं गलत कह रहा हूं? अगर नहीं कह रहा तो फिर वो तालीमात के खिलाफ जा रहा है। इस तरह की तालीम देने वाले चार मज़ाहिब में कहां हैं? इंसाफ की बात करने वाले, इंसाफ पर नाफिज करने वाले, हम उनको देखना चाहते हैं। हमारी निगाहें उनको तरस रही हैं जो ये दर्द देने वाले हैं। कहां बैठे हैं? किस अंदाज से वो लोगों को समझा रहे हैं? किस मौके पर लोगों को समझा रहे हैं? किस जगह पर लोगों को समझा रहे हैं? किस टाइप के लोगों को समझा रहे हैं? इसको भी हम जानना चाहते हैं दोस्तों। और याद रखो, इस्लाम की तालीम क्या कह रही है? वला यजरिमन्न शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। बस अब कैसे होता है? तुम्हारा पाला उन लोगों से पड़ता है कि जिनको तुम पहले से नापसंद करते रहते हो। फैसला तुम्हारे सामने आता है, कोई मामला तुम्हारे सामने आता है, वो मामला एक ऐसा आदमी लेकर तुम्हारे पास आ रहा है जिसको पहले तुम नापसंद करते हो, या उससे तुम्हारी अनबन हो चुकी हो, या उससे तुम्हारी पुरानी दुश्मनी जो है रह चुकी हो, वो आदमी लेकर मसला तुम्हारे पास आता है। इस्लाम कह रहा देखो, जो तुम्हारे सामने फैसला लेकर आया, जो तुम्हारे सामने मसले को लेकर आया, उससे पुरानी बुग़्ज़ जो है तुम्हारे दिल में मौजूद है। और जब वो आता है तो कहें तुम्हारा बुग़्ज़, तुम्हारी दुश्मनी उसके साथ बेइंसाफी करने पर मजबूर न करे, उसके साथ जानितारी करने पर मजबूर न करे, इंसाफ की बात करो। इस्लाम की तालीम हमें बताती है दोस्तों, इस्लाम ये मजहब ये सिखाता है लोगों को, दुश्मन का फौजी तुम्हारे पास आता है तब भी बेइंसाफ न करना, इंसाफ का मामला उसके साथ करना। दुनिया का कौन सा मजहब सिखा रहा है? किसको सिखा रहा है? कहां सिखा रहा है? इसको हम जानना चाहते हैं। और दोस्तों, इस्लाम जरा देखिए कि कोई भी अच्छा काम करता है,
چاہے ایمان والا ہو یا بے ایمان ہو. ایمان والا اچھا کام کرتا ہے, کوئی اللہ کا انکار کرنے والا اچھا کام کرتا ہے تو کہا جا رہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اچھے کام کرنے والا کا تعاون تم بھی کرو, ساتھ اس کے تم دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کہتے ہیں میں جب چھوٹا تھا, میں جب جوانی کے عالم میں تھا, ہمارے پاس ایک حلف الفضول کی کمیٹی تھی. اس کمیٹی کے اندر اگریمنٹس یہ تھے کہ دیکھو جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے وہاں ہم جا کر ظالم کے ہاتھ پکڑیں گے, اگر کہیں بے انصافی ہو رہی ہے وہاں جا کر انصاف دلائیں گے, اور کسی کے ساتھ جو ہے دشمنی کی جا رہی ہے وہاں جا کر دشمنی کو مٹائیں گے. یعنی سوشل نیٹ ورک وہاں پر جو ہے اس کے ذریعے چلتا تھا. یہ زمانے جاہلیت کی بات تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد کہہ رہے ہیں اگر آج بھی اس طرح کی کوئی کمیٹی ہے جو اچھے کام کرنے والی ہو, چاہے وہ ایمان والی ہو یا بے ایمان ہو, میں اس میں شریک ہونے تیار ہوں, میں اس میں شریک ہونے تیار ہوں. اسلام کتنا بڑا جگر رکھتا ہے دوستو, ایمان کتنا بڑا دل رکھتا ہے دوستو. اچھا کام کرنے والا چاہے مومن ہو کہ غیر مومن, اس کا ساتھ دینے کی تعلیم ہمیں دیا جا رہا ہے. اور اس طرح کی تعلیم دینے والے چار مذاہب میں کہاں ہیں اس کو ہم جاننا چاہتے ہیں دوستو. اسلام کیا تعلیم دے رہا ہے, اسلام کیا تعلیم دے رہا ہے. ہاں تمہارے سامنے دو طرح کے لوگ رہیں گے, دو طرح کے لوگوں کا سامنا تم سے ہوگا, مقاتلین سے ہوگا, غیر مقاتلین سے ہوگا. تم جہاں میں رہتے ہو کچھ لوگ تم سے لڑنے والے رہیں گے, کچھ لوگ تم سے لڑنے والے نہیں رہیں گے. مقاتل ہم سے لڑنے والے, غیر مقاتل ہم سے نہیں لڑنے والے. لڑنے والے بھی رہیں گے, نہیں لڑنے والے بھی رہیں گے. تو نہیں لڑنے والوں کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے, ذرا دیکھیں آپ کیا کہا جا رہا ہے دوستو. جو لوگ نہیں لڑتے ان کے بارے میں اسلام کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا. تم فوج لے کر کہیں حاضر ہوتے ہو, کہیں جنگ میں چلے جاتے ہو, عام سامنے تمہارے عام بزرگ حضرات بھی رہیں گے, بوڑھے حضرات بھی رہیں گے, کمزور حضرات رہیں گے. وہ تم سے نہیں لڑنا چاہتے, وہ تمہارا مقابلہ کرنا نہیں آتے, انہیں قتل نہ کرنا. وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا. کسی بوڑھے کو تم نہ مارنا. وَلَا طِفْلًا صَغِيرًا. کسی چھوٹے بچے کو تم نہ مارنا. اسلام کیا سنیر الفاظ میں تعلیم دے رہا, تم کسی چھوٹے بچے کو نہ مارنا. یہ میرا مذہب یہ مجھے سکھاتا ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا اس طرح کی تعلیم یہودیت میں ہے, کیا اس طرح کی تعلیم نصارہ میں ہے, کیا اس طرح کی تعلیم جو ہے ہندو مت میں ہے, کیا اس طرح کی تعلیم بدھ مت میں ہے. اگر ہے تو عمل کیوں نہیں ہوتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کے اسکولوں پر حملہ کیا جا رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ دواخانوں پر حملہ کیا جا رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو گرفتار کر کے فوجی لے کر جو ہے اپنے گاڑی میں ٹھوس رہے ہیں. کیا اتنی بزدل بھی قوم ہو سکتی ہے. ارے وہ چھوٹا 10 سال کا بچہ, وہ چھوٹا 8 سال کا بچہ, وہ تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہے. اس کو ماں کی گود سے چھین کر اپنے گاڑی میں تم بھر رہے ہو, اس کو ماں کی گود سے چھین کر تم اس کو شوٹ کر رہے ہو. کتنی بزدل قوم ہے دوست. وَلَا تَقْتُلُوا طِفْلًا صَغِيرًا. ہماری تعلیم سکھاتی چھوٹے بچے کو نہ مارنا, کسی بوڑھے کو نہ مارنا. وَلَا امْرَأَةً. اور کسی عورت کو نہ مارنا, عورت کو نہ مارنا. یہ فوج اندر داخل ہوتا ہے, داخل ہو کر ہاں عورتوں کو مارتا ہے, عورتوں کو ڈھکیل دیتا ہے, عورتوں کو نیچے گرا کے اوپر بیٹھتا ہے, عورتوں کو نیچے گرا کر وہ جو ہے وہ بندوق کی نالی سے اس کے چہرے کو جو ہے زخمی کرتا ہے. اسلام کیا تعلیم دے رہا ہے. وَلَا امْرَأَةً. کسی عورت کو نہ مارنا. وَلَا تَقْتُلُوا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ. تعلیم یہ دے رہا ہے کہ دیکھو جس کے سامنے تم جا رہے ہو وہاں پر جو ہے اس دین کے ماننے والے جو فادرز رہیں گے, اس دین کو ماننے والے, اس دین کی گائیڈنس کرنے والے جو نیک لوگ رہیں گے, ان سے تم مقابلہ نہ کرنا, انہیں تم نہ مارنا. جو معبدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں پجاری بن کر یا عبادت گاہ پر جو ہے عبادت گاہ بیٹھے ہوئے, انہیں تم نہ مارنا. اسلام ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے دوستو. کسی بیمار کو نہ مارنا, کسی اپاہج کو نہ مارنا, بیمار کو نہ مارنا اسلام میں تعلیم دیتا ہے. اور ادھر دیکھو دواخانوں پر حملہ ہو رہا ہے, دواخانوں کو چکنا چور کیا جا رہا ہے, بیمار کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اچھا کسی اندھے کو نہ مارنا, اور جو ہے کسی لنگڑے کو نہ مارنا, یہ اسلام میں تعلیم دے
دیتا ہے. کچھ لوگ مقاتلین رہیں گے, آپ سے لڑنے والے رہیں گے. آپ سے لڑنے والوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تمہارے سامنے کوئی لڑنے آ بھی رہا ہے اس کو جلانے کا عذاب نہ دینا, جلا کر اس کو نہ مارنا, جلا کر اس کو نہ مارنا. یا آسمان سے یہ فضا سے جو ہے بمباری کی جا رہی ہے تو سارے کے سارے جل کر خاکستر ہو رہے ہیں, جل کر سارے کے سارے خاکستر ہو رہے ہیں. نہ چہرہ سمجھ میں آ رہا ہے, نہ باڈی سمجھ میں آ رہی ہے, نہ انسان کا جو ہے وجود وہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے. جلا کر مارنے سے اسلام میں منع کرتا ہے, کسی زخمی پر حملہ کرنے سے اسلام منع کرتا ہے. ایک آدمی زخم جو ہے زخم شدہ ہے, زخموں سے شور ہے, وہ تم کو نہیں مار سکتا لیکن اس کو تم مار رہے ہو. قیدی کو قتل کرنے سے منع کیا جا رہا ہے, کسی کو باندھ کر کے شوٹ کرنے سے, کسی کو باندھ کر کے تکلیف دینے سے منع کیا جا رہا ہے. مفتوحہ علاقوں میں جا کر وہاں کے مال دولت کو لوٹنے سے منع کیا جا رہا ہے. دشمنوں کی لاشوں پر غصہ اتارنے سے منع کیا جا رہا ہے. دشمن کی لاش پڑی ہوئی ہے, ہاں دشمن کی لاش سے اپنا غصہ اتار رہے ہو, تم اس پر پیشاب کر رہے ہو, اس کو ٹھوکر مار رہے ہو, اس کے چہرے کو بگاڑ رہے ہو, اس کے کان کاٹ رہے ہو, اس کے ناک کاٹ رہے ہو, اس کے ہونٹ کاٹ رہے ہو. دشمن کی لاش سے جو ہے بے حرمتی کرنے سے اسلام منع کرتا ہے دوستو. اور دشمن کی لاش کو دشمن کے حوالے کرنے کی تعلیم اسلام دے رہا ہے. بدعہدی کرنے سے منع کر رہا ہے, اعلان جنگ کا اعلان کرنے سے پہلے حملہ کرنے سے منع کیا جا رہا ہے. یہ اسلام کی گولڈن تعلیم ہے, یہ اسلام کے سنہرے اقوال ہیں. اسلام دنیا والوں کو رہنمائی کرتا ہے. کون سا مذہب ہے جو رہنمائی کرنے والا, دنیا والوں کو کھل کر کہنے والا؟ کون سا پادری جو کھل کر کہنے والا ہو کہ امریکہ کے فوجیوں تم جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہو؟ کون کھل کر کہتا ہے؟ نجی محفل میں تو کہہ سکتا ہے, اپنی ذاتی محفل میں تو کہہ سکتا ہے, دنیا والوں کے سامنے اعلان کرے, اپنے حکمرانوں کے خلاف کہے کہ تم جن کو مار رہے ہو غلط مار رہے ہو, تم جن معصوموں کی جان لے رہے ہو غلط لے رہے ہو. کیا ان کے اندر ضمیر ہے جب اپنے حکمرانوں سے کہے کہ ان بچوں کو مارنا غلط, ان عورتوں کو مارنا غلط, ان بچوں کو قید خانے میں ڈالنا غلط, ان کی زمین پر قبضہ کرنا غلط؟ کہنے والا کون ان سے کہے گا؟ کوئی نہیں کہہ رہا ہے. تو کوئی ان کے مذہبی میں دل نہیں, ان کے تعلیم میں دل نہیں کہ اپنے حکمرانوں سے کہے کہ غلط تم کر رہے ہو. پھر دنیا والوں کو تم کیا دے سکتے ہو؟ دنیا والوں کو تم کیا کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. دنیا والوں کو رہنمائی کرنے کے حقدار تم نہیں ہو سکتے دوست. اچھا, اور ہم ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھ رہے ہیں, اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے کر کہہ رہے ہیں کچھ, کر رہے ہیں کچھ. ایسا بھی نہیں ہے دوست, آپ نے کچھ کہا کچھ کیا, ایسا بھی نہیں. جو آپ نے کہا وہی آپ نے کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی زندگی میں, نبوت کی 23 سال کی زندگی میں 81 جنگیں پیش آتی ہیں. 23 سال کی مدت میں 81 جنگیں پیش آئیں, اور 81 جنگوں میں 27 جنگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفس شرکت کی. اور ان 23 سال مدت میں جو خون خرابہ ہوا, جو خون سڑکوں پر بہا, وہ خون کتنا تھا, کتنے وہ جان تھے؟ ذرا دیکھیں آپ, مسلمان اگر شہید ہوتے ہیں تو 259 ہیں, اور غیر مسلم اگر ہلاک ہو رہے ہیں تو 759 ہیں. ٹوٹل 1018 ہیں. 23 سال کے انقلاب میں, 23 سال کی مدت میں, 81 جنگوں میں اگر کسی کا جان خطرہ ہے تو کتنا؟ 1018 لوگ جو ہے دنیا سے چلے جا رہے ہیں. لیکن آج دوست, دنیا میں سب سے زیادہ اگر خون, اگر کوئی سستی چیز ہے تو خون ہے, ایک مسلمان کا خون ہے. دنیا میں سب جو ہے یہ سستا بنتے جا رہا ہے. ہم پوچھنا چاہتے ہیں, اگر خون مہنگا ہے کس کے لیے ہے؟ اس مریض کے لیے جو دواخانے بیٹھ کر تڑپ رہا ہے, بستر پر تڑپ رہا ہے, وہ خون کی تلاش میں جاتا ہے. ادھر یہ کہہ رہا ہے کہ 1002 تمہیں دوں گا, ادھر کہتا ہے کہ 1500 تو دوں گا. ہاں, یہ خون اگر مہنگا ہے تو دواخانے کے بیڈ پر تڑپنے والے مریض کے لیے مہنگا ہے, دوسروں کے لیے مہنگا نہیں ہے, بہانے والوں کے لیے مہنگا نہیں ہے. پانی سستا ہے, پانی سستا ہے تو بکتا کیوں ہے؟ خون مہنگا ہے تو بہتا کیوں ہے؟ دنیا والوں سے پوچھنے والا کون ہے؟ نہیں پوچھنا ہے کوئی دنیا سے. اور
دیکھنا کہ مسلمانوں کی تعلیمیں تھی، اسلام کی تعلیمیں تھی، مسلمان اس تعلیم پر عمل کرتے رہے اور عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ عمل کرتے رہیں گے۔ اسپین میں مسلمان تھے، حکمرانی کے انداز میں تھے، حکومت ان کے پاس تھی، طاقت ان کے پاس تھی، فوج ان کے پاس تھی، پاور ان کے پاس تھا، ایک قلم پر جو ہے بڑے بڑے فیصلے کر سکتے تھے۔ 800 سال تک اسپین میں مسلمانوں نے حکومت کی، لیکن ایسے ظلم و جبر سے کام نہیں لیا دوست، ایسے جو ہے بچوں کا خون نہیں بہایا، کسی کے گھروں کو تباہ نہیں کیا اور کسی کی عورتوں کے ساتھ بے عزتی نہیں کی۔ 800 سال حکومت کرتے رہے، لیکن ایسے بے انصاف مسلمان انہوں نے نہیں کیا۔ اور آج اگر خون بہانا اگر مسلمانوں کا شیوا ہوتا، خون بہانا مسلمانوں کے اگر یہ ان کے شرف میں ہوتا، تو آج عرب کنٹریز میں 14 ملین عیسائی رہتے ہیں، 14 ملین عیسائی رہتے ہیں۔ اگر خون بہانے والے ہوتے تو یہاں پر کوئی بھی عیسائی یہاں پر باقی نہ ہوتا۔ ہندوستان میں 1000 سال تک مسلمان نے حکومت کی، اگر یہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہوتا، اگر یہ خون بہانے والے ہوتے تو یہ اقلیت میں نہ ہوتے، اکثریت میں ہو جاتے تھے۔ 1000 سال حکومت کرنے کے باوجود مسلمان اقلیت میں تھے، تو گویا یہاں پر خون بہانے کا تصور نہیں تھا، تلوار چلنے کا تصور نہیں تھا، اسی لیے تو اقلیت میں یہاں پر مسلمان رہتے ہیں دوست۔ دنیا والے کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ مہذب ہیں؟ دنیا والے کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس امن کا روڈ میپ ہے؟ دنیا والے کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس شانتی کا پیغام ہے، شانتی کا جھنڈا ہے؟ کس منہ سے کہہ سکتے ہیں دوست؟ جنگ عظیم جو ہے پیش آئی، جنگ عظیم اول پیش آئی 1914 سے لے کر 1918 تک، 1914 سے لے کر 1918 تک یہ جنگ چلتی رہی۔ 11 ممالک اس میں حصہ لیتے رہے، صرف ایک مسلمان حکم جو ہے مسلم حکومت اس میں تھی، مسلم کنٹری اس میں داخل تھی، وہ ترکی۔ بقیہ 10 ممالک جو ہے غیر مسلم ممالک تھے۔ 73 لاکھ جو ہے وہاں پر لوگ ہلاک ہو رہے ہیں اور 80 ارب ڈالر کا جنگ میں خرچ آیا۔ جنگ عظیم دوم پیش آ رہی ہے، 1939 سے لے کر 1945 تک چلتی ہے، 6 سال تک یہ جنگ چل رہی ہے اور 20 ممالک اس میں حصہ لے رہے ہیں، سارے کے سارے غیر مسلم ممالک ہیں۔ ایک مسلمان اور جنگ عظیم میں شرکت نہیں کیا، خون بہانا پسند نہیں کیا، نہ خون بہنا پسند کیا، نہ خون بہانا پسند کیا، اور 4 کروڑ لوگ اس میں جو ہے جان اپنی کے حوالے کر رہے ہیں۔ کون یہ جنگ کو جو ہے قائم کیا؟ کس نے جنگ کو چھیڑا؟ کیا مسلمان نے جنگ اول کو چھیڑا؟ جنگ عظیم اول کو چھیڑا نہیں، جنگ عظیم دوم کو چھیڑا نہیں، کس نے چھیڑا؟ اسلام کا انکار کرنے والوں نے ہی ان جنگوں کو چھیڑا۔ پہلی جنگ میں 74 لاکھ لوگوں کو جو ہے ہلاک کیا گیا، دوسری جنگ میں 4 کروڑ لوگوں کو دنیا سے تباہ کیا گیا، ہلاک کیا گیا۔ اور مہذب دنیا کا تم کہ دنیا والوں اپنے آپ کو تم مہذب کہتے ہو، مسلمانوں کو بیکورڈ کرتے ہو، مسلمانوں کو جو ہے ان کو ذریعہ خار سمجھتے ہو۔ اور ذرا ہم دیکھیں کہ کون کیا ہے۔ دوستو یاد رکھو کہ اگر ہم قتل کا جائزہ لیتے ہیں، قتل و غارت گری کا جائزہ لیتے ہیں کہ کون جو ہے مرڈر کرنے والا، کون مارنے والا، کون کسی کی جو ہے معصوم جان کو جو ہے ختم کرنے والا، ساری دنیا کے اندر اس کی اسٹڈی کی گئی، ساری دنیا کے سے مطالعہ کیا گیا۔ قتل سب سے زیادہ اگر وہ ملوث ہیں تو کون ہیں؟ سارے کے سارے یورپ کنٹریز ہیں، یہ یورپین کنٹریز ہیں، یہ امریکہ ہے، یہ مغرب ہے، جس نے مرڈر کو اور خون بہانے کو سب سے ریکارڈ قائم کیا۔ ایک آدمی وہ جو کسی کا مرڈر نہیں کرتا، ایک آدمی وہ جو مرڈر کرنے والا ہے، دونوں میں پوتر کون ہو سکتا ہے؟ دونوں میں جو ہے معصوم کون ہو سکتا ہے؟ جو قتل نہیں کرتا، مرڈر نہیں کرتا، وہ معصوم ہوگا، اس کی مقابلہ قتل غارت گری کرنے والا، تو دنیا میں سب سے زیادہ قتل غارت گری کرنے والے یہ مغرب ممالک والے ہیں۔ اور معاشرے میں ایک وہ آدمی ہے جو زنا نہیں کرتا اور ایک وہ آدمی جو بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، کون اچھا سمجھا جاتا ہے؟ دنیا والوں کی نظروں میں بدکاری کرنے والا اچھا یا بدکاری نہیں کرنے والا اچھا؟ ساری دنیا یہی کہے گی کہ بدکاری نہیں کرنے والا اچھا، بدکاری نہیں کرنے والے اچھے ہیں تو بدکاری کرنے والے سب سے برے ہوں گے۔ تو
سارے مغربی ممالک میں دوست. اور خاندانی نظام درہم برہم، فیملی سسٹم جو ہے پورا ڈسٹرائے ہو چکا ہے مغرب کا. کوئی باپ نہیں پہچانتا. وہاں پر تو سسٹم ایسا بن چکا ہے کہ بھائی شادی کرنے سے پہلے وہ مان کے چلتا ہے کہ یہ بریک اپ ہونے والا ہے. شادی کرنے سے پہلے یہ مان کے چلتا ہے کہ جدا ہونے والے ہیں. ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہنے کا کانسیپٹ ہی ان کے پاس نہیں. اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ 5 تا 10 سال تک رہتا ہے تو بہت بڑا مہان سمجھا جائے گا. ارے یار اب تک تم اسی کے ساتھ ہو. اچھا اب تک تم اسی کے ساتھ ہو, اسی پرانی کے ساتھ تم ہو. یعنی وہاں پر اگر لانگ لائف اپنی بیوی کے ساتھ جی رہا ہے تو کمتر, حقیر اور بیکورڈ سمجھا جا رہا ہے. فیملی سسٹم نہیں. یہ بیٹا بڑا ہوتے جا رہا ہے, اس کو باپ کی محبت نہیں ملتی, ماں کی محبت اس کو نہیں ملتی. کیوں؟ باپ کو اس نے دیکھا ہی نہیں, باپ کو اس نے سمجھا ہی نہیں, باپ کو اس نے ملاقات کیا ہی نہیں. باپ کا سایہ اس کے سر پر سے چلا جاتا ہے. ماں اس کو جو ہے دن بھر جاب کرتی ہے, شام میں آ کر تھوڑا کھلاتی ہے پلاتی ہے, پھر کسی جو ہے اسکول میں جو ہے اسکولز کے اس کو داخل رہتی ہے, چلی جاتی ہے. نہ ماں کی محبت اس کو ملتی ہے, نہ باپ کی محبت اس کو ملتی ہے. نتیجے میں بچے اپنے ذہنوں میں نفرت لے کر آگے بڑھتے ہیں اور اسی نفرت کا مظاہرہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. جن نوجوانوں کو ماں باپ کی محبت نہیں ملتی, ان نوجوانوں میں رحم کا جذبہ نہیں ہوتا. یہ رحم کا جذبہ ماں باپ کے سینے سے آتا ہے, ماں باپ کی محبت سے آتا ہے, ماں باپ کے بول سے آتا ہے, ماں باپ کے باہوں میں لینے سے آتا ہے. کسی بچے کو ماں باپ کی باہیں نہیں ملتی, کسی بچے کو ماں باپ کا دم نہیں ملتا, کسی بچے کو ماں کا دودھ نہیں ملتا, کسی بچے کو ماں کی آنچل نہیں ملتی, کسی بچے کو ماں کی مانڈی نہیں ملتی. وہ رحم کرنے والا نہیں ہو سکتا, وہ بے رحم ہوتا ہے. اور اسی بے رحمی کا نتیجہ آج ہم مغربی ممالک میں دیکھ رہے ہیں. بچے کو کچل رہا ہے, بچے کو کھو دے رہا ہے, بچے کو شوٹ کر رہا ہے. کیوں؟ اس نے محبت کو دیکھا ہے نہیں. جو محبت کو دیکھا نہیں وہ کیا محبت کا درد دے سکتا ہے, وہ کیا محبت کا معاملہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. اچھا, اور جسم فروشی کو اگر ہم دیکھا جائے, دیکھیں اسقاط حمل کو اگر ہم دیکھیں, شراب نوشی کو اگر ہم دیکھیں, جوئے کو ہم دیکھیں, خودکشی کو ہم دیکھیں, یہ ساری برائیاں مغرب میں ہیں. ساری برائیاں مغرب میں ہیں. مغرب تنگ آ چکا ہے, مغرب بیزار ہو چکا ہے. کیوں؟ انسان برائی کرتے 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 تھک جاتا ہے دوست. برائی کرنے والا تھک جاتا ہے, ہمیشہ برائی نہیں کر سکتا ہے, برائی سے اگتا جاتا ہے. بس اب مزید برائی نہیں ہو سکتی ہے, تھک جاتا ہے. معاشرہ مغرب کا کیا جانتے ہیں آپ, 1700 سے لے کر 2000 تک, 1700 سے لے کر 2000 تک 300 سال اللہ نے ان کو دے رکھا ہے. ان کو مال دیا, دولت دیا, حکومت دیا, طاقت دیا, پاور دیا, سب کچھ ان کو دے رکھا ہے. لیکن یہ طاقت کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے روب زوال دھیرے دھیرے ہوتے جا رہے ہیں. مٹنے والا ہے, اپنے آپ مرنے والا ہے. اس کو کسی کے مارنے کی ضرورت نہیں, یا اپنی موت آپ مرے گا. شراب اس کو تباہ کر دے گی, زنا اس کو برباد کر دے گا, جوا اس کو تباہ کر دے گا. کوئی اور ہتھیار آ کر ان کو مارنے والا نہیں. اس کی شراب, اس کا جوا, اس کی بدکاری, اس کی عصمت ریزی, اس کا سود اور اس کی سوسائٹی, اس کا کلچر اس کو تباہ کر کے چھوڑ دے گا, اس کو داخل پہنچا دے گا. اور کوئی یہ کہے کہ مسلمان بس یہ خوش ہونے کے لیے اس طرح کی بات کرتے ہیں. ہاں, wishful thinking, no, یہ wishful thinking نہیں, خوش فہمی میں ہے. اپنے لوگوں کو تسلی دلانے کے لیے مغرب کو تباہ ہوا کہہ رہے ہیں. ہاں, تسلی دلانے کے لیے, مسلمانوں کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے اس طرح کی بات کہی جا رہی ہے. نہیں, ریالٹی ہے, یہ حقیقت ہے. وہ جا رہے ہیں خود اپنے آپ کی موت مارنے جا رہے ہیں. بے انصاف. یاد رکھو دوستو, جو بھی فطرت سے ہٹ جاتا ہے, فطرت سے جو ہٹ جاتا ہے وہ تباہ ہو کے رہتا ہے, تباہ ہو کے رہتا ہے. کیوں؟ انصاف. اور ہمیشہ وہی چیز باقی ہے دنیا میں جو انصاف کرنے والی ہو. انصاف کرنے والا ہمیشہ رہتا ہے, جو بے انصاف ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے. اب ہم دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں. امریکہ جمہوریت کا دعویٰ کرتا ہے,
جمہوریت ہونا چاہیے، لیکن مسلمانوں کے سلسلے میں آمریت کی وہ حوصلہ افزائی کرتا ہے، کنگ شپ کو چاہتا ہے۔ مسلمانوں کے درمیان وہ جمہوریت نہیں چاہتا، کنگ شپ مسلمانوں کے اندر وہ چاہتا ہے۔ اچھا، یہ مغرب ساری دنیا کے اندر اس انصاف کو عام کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ انصاف اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ ہی کرتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ انصاف کرنا پسند نہیں کرتا ہے۔ ایک فوجی اس کا پھٹک کر کے گم ہو جاتا ہے، ہزاروں نوجوانوں کو تباہ کر سکتا ہے، ہزاروں مکانوں کو تباہ کر سکتا ہے، ہزاروں بچوں کو دواخانے پہنچا سکتا ہے، ہزاروں عورتوں کو قبر میں دفن کر سکتا ہے ایک فوجی کے گم ہو جانے کی وجہ سے۔ تو گویا یہ انصاف اپنی فوجی کو دلانا چاہتا ہے، یہ انصاف سامنے والے مسلمانوں کو دینا نہیں چاہتا۔ اگر یہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے تو انصاف مسلمانوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، اپنوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ اپنے ملک کا رہنے والا کتا اگر مر جائے، کوئی اس کو مار دے، سامنے والے کے ملک تباہ کر دینے پر تیار ہو جاتا ہے۔ تو گویا انصاف تم نہیں کرتے ہو۔ جب انصاف تم نہیں کرتے ہو تو پھر دنیا سے تم خود بخود اپنے آپ کو مٹا رہے ہو۔ اور ایک عیسائی نن سر کو ڈھانپ لیتی ہے، محترم ریسپیکٹڈ نن بن جاتی ہے، لیکن وہی سکارف، وہی کپڑا، وہی برقع، وہی جو ہے وہ سر پر ڈھانپنے والی اوڑھنی ایک مسلمان خاتون اوڑھتی ہے تو دہشت گرد کے انداز میں دیکھا جاتا ہے۔ کون سا انصاف ہے؟ تمہاری نن سر پر اوڑھتی ہے تو محترم، مسلمان عورت اوڑھتی ہو تو وہ دہشت گرد۔ تمہارا پادری، تمہارا ربی اگر داڑھی چھوڑتا ہے تو ریسپیکٹڈ پرسن، وہ مسلمان اگر داڑھی چھوڑتا ہے تو دہشت گرد۔ کہاں کا انصاف ہے دوست؟ کہاں کا انصاف ہے؟ انصاف تم اپنے ہاتھ چھوڑتے جا رہے ہو۔ اور تم اگر ہیروشیما پر، ناگاساکی پر جو ہے حملہ کرتے ہو تو انصاف، اور اگر کوئی اپنے ملک میں رہتے ہوئے اپنی زمین کو لینا چاہے تو وہ دہشت گرد ہو جاتا ہے۔ یہ دو رویے، یہ ڈبل اسٹینڈنگ خود آپ کو مٹا دینے والی ہے، اور اسلام کا پیغام ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اس کا انصاف، اس کی جو ہے اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کی عصمت اور اس کا پیغام، اس کی ہمدردی اور اس کا سلوک، اسلام کا یہ ساری خوبیاں دنیا پر غالب آ کے رہنے والی ہیں۔ بس نوجوانوں یاد رکھو، تمہارے پاس وہ پیغام ہے جو کسی اور کے پاس نہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ میں داڑھی چھوڑوں گا تو مجھے جاب نہیں ملے گا؟ نہیں۔ آج نوجوانوں سے میں کہوں گا، آخری بات کہنا چاہوں گا کہ نوجوانوں تم یہ مت سمجھو کہ تمہاری داڑھی ہونے کا جاب نہیں ملتا، نہیں۔ اور دنیا کوالٹی چاہتی ہے، ایبلٹی چاہتی ہے، اور جو ہے ڈگریٹی چاہتی ہے، پنچولیٹی چاہتی ہے، اور آپ کی خوبی چاہتی ہے۔ کسی بھی کمپنی میں آپ کی داڑھی سے جو ہے تعلق نہیں، آپ کے لباس سے تعلق نہیں، آپ کی نماز سے تعلق نہیں۔ آپ اس کو اچھی کوالٹی دیں گے، پابندی کریں گے، پنچولیٹی کریں گے، اپنی ایبلٹی بتائیں گے، اپنی خوبی بتائیں گے، وہ آپ کو رکھنے پر مجبور ہوگا، آپ کو رکھنے پر مجبور ہوگا۔ 2 دن پہلے میرا دوست ایک ہائی ٹیک سٹی میں جو ہے ملٹی نیشنل کمپنی میں انٹرویو دینے چلا گیا۔ اچھا ماشاء داڑھی کری ہوئی ہے، اور جو ہے بالکل جو ہے وہ تو شرح نوجوان لگ رہا ہے، جا کر جو ہے اسے انٹرویو دے رہا ہے، وہاں پر انٹرویو دے رہا ہے، اور کہتا ہے کہ آپ کیا پوچھنا ہے پوچھو، کیا کوشچن کرنا ہے کر لو۔ تو کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس کوئی ڈگری ہے؟ میری ڈگری سے آپ کو کیا لینا ہے؟ میری سرٹیفکیٹ سے آپ کیا لینا ہے؟ آپ کو جو چاہے مجھ سے پوچھیں، میں آپ کو بتاؤں گا۔ انٹرویو لیتے ہیں اس کو تو سارے انٹرویو 4 راؤنڈ بس 2 گھنٹے میں فارغ ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی اس کو پیشکش کی جاتی ہے کہ ہم اتنی سال کے آپ کو دیں گے۔ تو کہتا ہے کہ نہیں، مجھے اتنی نہیں چاہیے، مجھے اتنی چاہیے، اور چاہیے مجھے۔ تو کہتے ہیں کہ اور تو ہم نہیں دے سکتے۔ کہتا ہے ہم جاتے ہیں، ہم واپس لوٹ کر جا رہے ہیں، واپس گھر کو آتا ہے، ابھی گھر کو پہنچانے پیچھے سے کمپنی کال آتا ہے، آپ نے جتنا مطالبہ کیا ہے ہم اس کو ڈبل آپ کو دیں گے، آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ کوالٹی، ایبلٹی، پنچولیٹی، ڈگنیٹی، ساری چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں، دنیا چھڑکے گی آپ کو، دنیا کو دینے والے بنو، دنیا آپ کو نہیں روکے گی۔ آپ کی داڑھی، آپ کا لباس، آپ کی تہذیب، آپ کا کلچر رکاوٹ نہیں بنے گا، جبکہ آپ کے پاس خوبیاں ہیں۔ خوبیاں نہیں ہیں، داڑھی بھی ریکارڈ بنے گی، کپڑا بھی ریکارڈ بنے گا، کلچر بھی ریکارڈ بنے گا، اور آپ کمزور ہیں، آپ علم میں کمزور ہیں، اپنے نالج میں کمزور ہیں، ایکسپیرینس میں کمزور ہیں۔ ہر کمزور پر دنیا جلدی غصے میں آتی ہے، دوست یاد رکھو، جو کمزور ہوتا ہے دنیا جلدی غصے میں اس پر آتی
مالک ہے، نوکر بہت کمزور ہے، تو مالک کو اس کی چھوٹی سی غلطی پر بھی زیادہ غصہ آتا ہے نا، زیادہ غصہ آتا ہے. لیکن وہی نوکر پاورفل ہے، زیادہ علم والا، زیادہ نالج والا، زیادہ پہنچانے والا، غلطی کرتا گیا تو نہیں بھائی غلط دیکھنا ویسے تو ریکویسٹ کے انداز میں آتا ہے. آپ کی صلاحیت سامنے والے کو جھکا دے گی، آپ کی کمزوری اس کو شیر بنا دے گی. آج دنیا والے شیر مسلمان کے سامنے اس لیے ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایبلٹی کی کمی ہے، صلاحیت کی کمی ہے، تجربے کی کمی ہے. تم اس میں آگے بڑھو، دنیا جھکے گی، چاہے وہ کسی بھی چاہے ملک کا رہنے والے ہو، کسی بھی ایرے کا رہنے والا ہو، اس کا رنگ الگ ہو، اس کی زبان الگ ہو، اس کلچر الگ ہو، سب جھکنے پر مجبور ہو جائے گی. میں آخر دعا کرنا چاہ رہا ہوں، باری تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو تیرے پیغام کو عام کرنے والا بنا. باری تعالیٰ تیرے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچانے والا بنا. باری تعالیٰ تیرے دستور کو لوگوں کے سامنے روشن